ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم. برادران اسلام اور دختران ملت، آج کی مجلس میں حق تعالی جل شانہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس امت کے لیے جو ہدایات اوامر کی صورت میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، وہ ہدایات اگر بندہ اپنی زندگی میں لاتا ہے، ان احکام کو پورا کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سب سے اقرب ترین راستہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، الاحادیث القدسیہ میں بھی ہے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو کوئی چیز مجھے پسند کرنے کے لیے اتنی محبوب نہیں جتنی میں نے اس پر فرض کی ہے۔ بِشَيْءٍ أَحَبُّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ تو جب بندہ اس کو کر لیتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرتا ہے، تو اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ مطلوب ہے، کبھی یہ بھی حاصل نہ کریں تو پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کیا فرض فرمایا؟ ہمیں اور آپ کو جو موٹی موٹی باتیں معلوم ہیں، نماز اللہ نے فرض کی ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، حج اللہ نے فرض کیا، ذکر اللہ کا حکم، تلاوت اللہ کا حکم، دعا اللہ کا حکم، توبہ و انابت اللہ کا حکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے جو بندہ سنتا رہتا ہے۔ ان احکام پر آنے کے لیے در پردہ ایک حکم ہے، اس کو امر بالمعروف سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس پردے میں کہ یہ صفت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ہے۔ امر بالمعروف انبیاء کی صفت،
جب امر بالمعروف انبیاء کی صفت ہے تو جو بندہ نبی کی صفت سے آراستہ ہوگا سلوک میں وہی تو اللہ کا محبوب کہلاتا ہے۔ جو اخلاق محمدی سے مزین ہو، تصوف کیا ہے؟ خلق محمدی کا، جس میں خلق محمدی جمع ہو جائیں تو وہی مجموعی خاکہ جو ہے وہ خلق محمدی ہے، اور تصوف اسی کا نام ہے، اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے بحث بہت لمبی، لیکن اس کو مختصر کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں سمجھانے کی غرض سے۔ اس کو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یہ خبر ہے۔ بہترین امت ہے تو کوئی سبب بھی ہوگا، کوئی وجہ بھی ہوگی، کوئی علت بھی ہوگی۔ حق تعالی جل شانہ نے علت بیان فرمائی اخرجت للناس، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ چونکہ یہ حکم جو ہے یہ پردے میں ہے تو اس کو ہم بطور حکم لینے کو تیار نہیں۔ یہ صفت ہے انبیاء کی، چونکہ یہ امت نبیوں کا کام کرے گی اس واسطے اس کو خیر امت کہا دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ پہلے تمام تر کاموں کی ذمہ داری نبی وقت کی ہوتی تھی، آقا خاتم النبیین بنا کر مبعوث کر دیے گئے، لہٰذا اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو امت کی ذمہ داری بنا کر اس امت کا طرۂ امتیاز بتایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تو لوگوں کے لیے کائے کے واسطے ہیں؟ لوگوں کو تکلیف دینے کے واسطے ہیں۔ اسرائیل ہے فلسطینیوں کو بم مار رہا ہے اور یہ بول رہا ہے اخرجت للناس، میں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہوں، صحیح ہوگا؟ آپ خود ترجمہ کر کے بولیں۔ اے بھائی، لوگوں کو فائدے کے لیے نکالا گیا تب تو ٹھیک ہے، نقصان کے لیے کبھی کسی نے کسی کو نہیں نکالا، موٹی بات ہے نا۔ تو ہم بھی نکالے گئے ہیں تو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں نکالے گئے، ہم سے کسی کو فائدہ ہو جائے اس لیے نکالے گئے۔ اب یہ فائدہ پہنچانے کی شکلیں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یہ تھوڑا سا کھولنا چاہ رہا ہوں میں۔ ہم کیا چاہتے ہیں سلوک میں؟ اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اور پوری زندگی مختلف اعمال کرتے رہتے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کس عمل سے راضی ہو، نماز سے راضی ہوگا، روزے سے ہوگا، زکوٰۃ سے ہوگا، حج سے ہوگا، ذکر سے ہوگا، تلاوت سے ہوگا۔ یہ ہماری تلاش کے لیے سرگرداں ہیں ہم لوگ۔ ہماری تلاش اللہ تعالیٰ ہے، اور نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی قربت کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم ہی نہیں، ہر مسلمان وہی کرتا ہے اور اسی لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو اسی لیے کرنا چاہیے۔ نیت ہی درست نہیں ہے تو درست کر لے آدمی۔ منشا مرضی مولا، رضا الہی، قرب الہی، محبت الہی۔ قیامت کا میدان ہوگا، ایک دوسری حدیث میں
کیسا عالم ہوگا. اس کی ہولناکی کا اگر تذکرہ کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرماتے. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ بلائے اور یہ کہے تو نے یہ کیا تو سمجھ لو وہ نجات پا گیا. لیکن اگر اللہ نے کسی کو بلایا اور یوں کہا تو نے ایسا کیوں کیا، سمجھ لو وہ پھنس گیا. کیا تو کیا ہے، جو کیا ہے اس کا اجر لے گا. لیکن کیوں کیا؟ اب کسی سے اگر اللہ یہ پوچھنے پر آ جائے تو کوئی ہے جو اللہ کو جواب دے سکتا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس دن کی جلالت کو ظاہر کرتے ہوئے اس حدیث کو بیشتر ہم سنتے سناتے رہتے ہیں. تمام بنی نوع آدم سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں. جنت ملتی ہے ملے، جہنم میں ڈالنا ہے ڈالے، وہ بات کا مسئلہ ہے. پہلے حساب تو شروع ہونا. کیوں؟ سور سوا نیزے پر ہوگا. ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، بلکہ کوئی تو غوطے کھا رہا ہوگا. بھوک کی شدت ہوگی، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے، اور زمین تانبے کی ہوگی. یہ زمین نہیں ہوگی اس دن. یوم تبدل الارض غیر الارض، دوسری زمین اس دن بچھائی جائے گی. اس دن بندہ بس اتنا چاہے گا، پہلی چاہت بندے کی کاش حساب ہی شروع ہو جائے یار، تو یہ عذاب تو ٹلے. وہ خود عذاب ہے، چونکہ وہ دن اللہ تعالیٰ کی جلالت کا دن ہے، عدل کا دن ہے. رحمان اور رحیم کی صفات کے جلوے دنیا میں ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے. لیکن اب چونکہ حساب لینے کے لیے آنا ہے تو پہلے ہی رحم کو غالب کر کے نہیں آ سکتے. تو اس جلالت الہی کی وجہ سے عرش چرچرا رہا ہوگا. حدیث میں ہے کہ عرش چرچرا رہا ہو. بلکہ اس کو سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی. اس قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے، جبکہ آج اس کو صرف 4 تھامے ہوئے ہیں. قیامت کے دن کتنے فرشتے تھامیں گے؟ 8 فرشتے تھامیں گے. یعنی ڈبل کر دینا پڑے گا اس کی چرچراہٹ کو روکنے کے لیے. عظمت الہی کی وجہ سے، ہیبت الہی کی وجہ سے، جلالت الہی کی وجہ سے. آدم کے پاس بنی نوع آدم جا کر کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو. کیا کہیں گے؟ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا، بولا تھا کھانا نہیں درخت، چلے گیا کیسا وہاں پر، میرے پاس جا کے میری نیا پار لگ گئی تو بس ہے آج کا دن. میں تمہاری کہاں سفارش کر لیتے بیٹھوں؟ میرا میں ذمہ دار، تمہارے تم ذمہ دار، میں کچھ نہیں کر سکتا. عظمت الہی کی وجہ سے، ہیبت الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے. سیدنا نوح کے پاس جائیں گے کہ آپ آدم ثانی ہیں، ہم آپ ہی کی ذریت میں ہیں، چلیں تھوڑی سی سفارش کر دیں. بولے کہ ایک بار منگ لیا تھا، جبیچ پٹکار دیے تھے میرے کو، اپنی اولاد کے واسطے دنیا میں بولا تھا،
کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کو بچا لیں گے، آپ بچا لیجئے، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق آب ہو رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس بات کا ہم سے سوال نہ کرو، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تم جانتے ہی نہیں ہو، وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہوتا ہی نہیں انہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ صالح عمل نہیں۔ فلا تسألنی عن شیء، پھر سیدنا ابراہیم خلیل کے پاس آئیں گے کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ سفارش کر دیں، شاید حساب کتاب شروع ہو جائے۔ کہیں گے کہ 3 باتیں ایسی ہیں میری زندگی کی، اگر وہ اللہ گرفت کرنے پر آ جائے تو میرا کیا ہوگا؟ حضرت سارہ کو لے کر جا رہے تھے، ایک علاقے کا بادشاہ ایسا تھا، وہ کسی کی خوبصورت بیوی کو دیکھتا تو اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ محققین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی بیوی ہو اور اس کے ساتھ زیادتی کی جائے اور اگر وہ امید سے ہو جائے تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو فلاں کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، بادشاہ اس الزام سے بری ہو جائے۔ اس حکمت کے پیش نظر وہ شادی شدہ عورتوں کو دیکھتا تھا، اس بادشاہ کی اپنی حکمت۔ اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، دیکھنا بادشاہ تم سے پوچھے گا کون ہو تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ ہر کارے آئے تو آپ نے خود فرما دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ جھوٹ کیسا بولا، جورو کو بھائی کا بہن کیسا بنا، میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے صاحب۔ حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، کل مؤمن اخوہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے آپس، المسلم اخو المسلم۔ ابراہیم بھی مسلمان ہیں، سارہ بھی مسلمان ہیں، اسلام کی نسبت سے یہ اگر بہن کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بیوی اور بہن میں امتیاز ہے۔ تدبیر تھی آپ کی وہاں، حقیقت کو بیان کیا ضرور، لیکن بات تو عرف عام کے اعتبار سے غلط۔ تین مرتبہ کہا تھا، ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھا۔ علماء نے لکھا یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت بگڑ جاتی تھی لوگوں کو شرک کرتا ہوا دیکھ کر، تو اگر آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں ان کے شرک کی وجہ سے تو غلط تو نہیں تھا۔ لیکن عرف عام میں روحانی بیماری مراد نہیں لی جاتی، بیمار بولتے ہی جسمانی بیماری مراد لی جاتی ہے۔ عرف عام کے اعتبار سے جملہ غلط ہے، اگرچہ کہ تعویل کریں تو درست ہوگا۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے تو میں اس کا جواب کیسا دوں؟ اس واسطے بھائی میں سفارش نہیں کرتا، تم لوگ کہیں اور چلے گئے۔ لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر المعجزات بنایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں آپ شمار ہوتے ہیں، آپ سفارش کر دیں۔ بولے میں ایک مارا تھا چلے گیا تھا، انہیں معلوم ہے نا قبطی کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بازوؤں میں بڑا زور اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ایک بنی اسرائیل کے فرد کو فرعونی لشکر کا ایک آدمی پیٹ رہا تھا، آپ نے بیچ بچاؤ کر کے روکنا چاہا تو اس نے ان پر ہی اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اس کو بولتے نا چھڑانے گئے تو گلے پڑے، بولو وہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب قضا لکھی ہوئی تھی تو کیا کر سکتے۔
اسی تھپڑ سے ترکوں نے ایک تھپڑ نکالا تھا، آج بھی جاری ہے، وہ رائج ہے۔ کراٹوں کی زبان میں اس کو چاپس بولتے ہیں۔ ایسا ماننا گردن ٹیڑھی ہو جانا، ٹھہر نہیں سکنا۔ اب جو کراٹے جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ آج بھی وہ تھپڑ رائج ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہی لیا گیا۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، جب اگر اللہ پوچھے ہاں وہ قتل کرا تھا، بولے تو میری تو نہیں ڈوب جائے گی، میں نہیں آنے والا تمہاری سفارش کے واسطے۔ اب سب بھاگے بھاگے جائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے کہ آپ سفارش فرما دیں۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں، ہاں یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو واحد ذات ہے جن کی خوشخبری دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ وہ امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں ان کے پاس جاؤ، وہ سفارش فرمائیں گے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تب آقا علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں۔ کہاں تھے جب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر آپ مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے اور وہاں اللہ کی وہ حمد کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی اللہ کی ویسی حمد نہ کی گئی ہو۔ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطک، سر مبارک اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا۔ فاشفع تشفع، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ ہر کافر کے حق میں ہوگی، ہر یہودی کے حق میں ہوگی، ہر نصرانی اور مجوسی کے حق میں ہوگی، ہر مسلمان کے حق میں ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے حق میں ہوگی۔ کیا فرمائیں گے؟ اے اللہ میری پہلی سفارش حساب کتاب شروع فرما دیجیے۔ عالم جلال یہ ہوگا، انبیاء اپنا نام اعمال لے کے آگے نہیں آ رہے ہوں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھہر جائیے، آپ کسی کو آگے بڑھائیے۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق کو آگے بڑھائیں گے۔ حق تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ جمال سے مبدل ہو جائے گا۔ اور جب سیدنا عمر ابن خطاب کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، پھر اب جمال غالب ہو جائے گا، رحمت غالب ہو جائے گی، پھر وہ جلال کے اثرات کم ہو جائیں گے، پھر عام حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہے روایات۔ اس دن اللہ کہے گا، جس دن لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوگی سفارش کرنے کی، کوئی سفارش نہیں کرے گا سوائے ایک کے۔ ایسے دن میں اللہ بلا کر اگر ہم سے یہ پوچھے، میرا قرب چاہتا تھا، میری محبت کا متلاشی تھا، پھر میں نے جب کھانا مانگا تو کیوں نہیں دیا؟ آدمی بولے گا اللہ آپ جسم و لوازم جسم سے منزہ اور سبحان، بھوک کا تقاضا تو بشری لوازمات میں سے ہے، اللہ آپ کو یہ تقاضا کیسے ہوگا؟ یہ حیوانی تقاضا کہلاتا ہے، یہ نفسانی تقاضا کہلاتا ہے، آپ تو اس سے منزہ و سبحان ہیں۔ تو حق تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کیا فلانا تیرے پاس نہیں آیا تھا کہ کھانا مانگتا تھا؟ آیا تھا، وہاں جھوٹ بولنے کا چانس ہی نہیں ہے، اللہ میں سب دکھا دیں گے۔ یہ حدیث ایک جگہ میں سنا رہا تھا تو بعد میں ایک صاحب آئے، آ کے بولے ہو گیا سو پاسٹ ہے، کیسا دکھاتے؟ میں بولا آج سے 10 سال پہلے کیا ہوا تھا اگر میں آپ کو دکھا دیا تو وہ بات مان لیتے کیا؟ بولے تو ہاں مان لیتا ہوں۔ تو میں انٹرنیٹ کھولا، 10 سال پہلے کیا ہوا تھا ایک تاریخ ڈال کے نکال کے بتایا، دیکھو 10 سال پہلے یہ ہوا تھا، کس سے تحقیق کرنا ہے کر لو۔ ارے یہ تو فون ہے جی۔ میں بولا جو فون پیدا کرنے والے کا پیدا کرنے والا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی یہ پرزہ بنا لے سکتا ہے جو بڑے سے بڑا ریکارڈ رکھ سکتا ہے، وہ تو اللہ ہے جو اس بنانے والے کو بنانے والا ہے۔ وہ جو دماغ ہے نا جس نے یہ بنایا ہے اس کا بنانے والا وہ ہے، تو کیا اس کے لیے دشوار ہے؟ کوئی چیز اللہ کے لیے بعید نہیں۔
کہ وہ یوں کہیں دیکھ تیرے منظر، فلاں سائل فلاں تاریخ فلاں دن کو تیرے دروازے پہ کھڑا تھا، اگر تو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ہم نمازوں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں، بے شک کرنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس عمل سے راضی ہو، لیکن جب اس نے صاف کہہ دیا کہ میں فلاں جگہ ہوں تو ان کاموں کو کیوں نہیں کرتے؟ کہاں ہے خدا؟ صوفیہ کہتے ہیں بھوکے کی بھوک میں ہے، اس کی بھوک مٹاؤ، خدا کو پالو، ننگے کو پہناؤ، خدا کو پالو، پیاسے کو پلاؤ، پاکیزہ چیزیں، خدا کو پالو۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو، کسی کے کام آ سکتے ہو تو کام آ جاؤ۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے اخرجت للناس، اللہ کو تم پانا چاہ رہے ہیں، اللہ تم کو اپنے پانے کا راستہ بتا رہا ہے، تم لوگوں کے کام آؤ، کس کام سے اللہ راضی ہو جائے گا نہیں پتہ ہے۔ ایک بہت متبحر عالم دین باعمل صوفی اپنے زمانے کے، ان کے فرزند ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ تبویب کا کام کر رہے ہیں کتابوں کی، تو اس موقع پر ان کو ضرورت پڑ گئی خدمت کی۔ خدمت کچھ خاص نہیں تھی، کوئی بھی دوسرے بھی کر سکتے تھے، لیکن چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو میرا سب سے قریب ہے وہ میرے پاس آئے اور میرا یہ کام کرے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کو فرشتے کافی تھے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کے کام آنے کے لیے، ورنہ طاعت کو کم نہیں کر روبیاں۔ یہ ایک مصرع ہے اس شعر کا۔ خدمت کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر روبیاں۔ یعنی انسان کی پیدائش کی غایت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی بندگان خدا کی خدمت ہے، ورنہ اگر تم عبادت میں بھی ہو تو کیا اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے کہ تم کو پیدا کیا گیا؟ تو اب اس سے دوسری بات کھل رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ قیامت کے میدان میں پوچھیں گے، یہ حدیث ہے، اس سے سمجھ آ گیا کہ عموماً آدمی بھوکوں کو کھلائے اپنا مال لگانے کے ذریعے سے، ننگوں کو پہنائے اپنا مال لگانے کے ذریعے سے، پیاسوں کو پلائے مال لگانے کے ذریعے سے۔ مثلا کسی علاقے میں پیاس ہے، وہاں آپ نے بورویل کھدا دیا، کنواں کھدوا دیا، پانی کو جاری کر دیا، اب وہ مسلسل فیض اٹھا رہے لوگ، فائدہ اٹھا رہے لوگ، تو جب تک چلتا رہے گا حق تعالیٰ تمہیں سرفراز فرماتا رہے گا، ہے نا؟ ایک شکل ہے اپنے مال لگانے کے ذریعے سے حق تعالیٰ کو پانے کی۔ یہ تو ہے نفل درجے میں، کچھ واجب درجے کا کام بھی ہے، مثلا زکوٰتوں کو نکالنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، نہ نکالو گے تو پوچھا جائے گا۔ صدقات کی دو قسمیں ہیں نا، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ صدقۃ الفطر ہے، واجبات میں سے ہے، ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ہے، نہیں دے گا تو پوچھا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ انسان کے مال میں دوسروں کا حق زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، یعنی ضرورت مندوں کے کام آئے، اپنا مال لگائے۔ مال لگانے کے ذریعے سے خدا کا قرب آدمی پا سکتا ہے۔
ایک شکل ہے، اور ایک دوسری شکل فرمائی اشفعوا تؤجروا۔ اگر اللہ نے آپ کو رسوخ دی ہے، قابلیت دی، مقام و منزلت عطا فرمائی، آپ کسی عہدے پر متمکن و فائز ہیں، ایسی صورت میں آپ کسی کی سفارش کر کے کسی کے کام بنا سکتے ہیں، تو اس کی سفارش کرو۔ کیا ملے گا؟ یا اندر دی ٹیبل کچھ ہے تو سفارش کرتے رہیں، تو نہیں کرتے۔ یہ تلخ حقیقت ہے معاشرے کی۔ ایک ہمارا بچہ ہے، پولیس میں جانا چاہ رہا ہے، آپ کے محلے میں ہی کمشنر صاحب کا گھر ہے، آپ جا کے بولے ہم نہ آپ کے پڑوسی، ہاں تو نہیں میرا بچہ جو ہے نا ذرا اپلیکیشن ڈالا، آپ ہے نا ذرا رہبری کر دو۔ سوچیں گے ارے پتہ نہیں جی کئی کو کہ اس کی فائل پاس نہیں ہو رہی، 2-3 وقت دیکھا میں، اس تو بھی کرو صاحب، وہ تو کھلانا پڑتا، نہیں کھائے سو آگے نہیں بڑھتی۔ بھائی تم ہی ذمہ دار نہ ہو تو میں نہیں کھایا ہوئے تو دوسرے تو رہتے نا دائیں بائیں چمچے، ان کو نہیں کھلائے تو نہ آگے کیسا پڑھیں گے، نام دوسرے کا کام اپنا۔ یہ ہے تلخ حقیقت معاشرے کی۔ جب تک خود نہیں لیں گے سفارش نہیں کریں۔ بلدیہ کے کام جتنے رکے ہوئے ہیں صرف اسی گھوس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، پولیس کے کام جتنے رکے ہوئے ہیں اسی گھوس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، عدلیہ کے نظام میں یہی گھوس کا سارا نظام ہے۔ یہ کام تو شریعت مطہرہ نہیں سکھاتے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو ختم فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ دینے والا نظام کو خراب کر رہا ہے اور لینے والا حق تلفی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، نہ یہ بخشا جائے گا نہ وہ بخشا جائے گا۔ البتہ مجبوراً کسی نے دیا ہو کہ اس کے علاوہ چارہ نہ ہو اور وہ مستحق ہو اس امر کا، تو علماء نے فرمایا کہ اب لینے والے جس سے لے رہا ہے، لینے والا اس کا بھی ذمہ دار اس کا بھی ذمہ دار ہوگا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، مجبوری میں کسی نے ایسا کیا ہو، نہیں تو کام ہی نہیں بن رہا آپ کا۔ حال کا قصہ سنا تو بھائی غریبوں کو گھر دے رہی ملک بولے نا، کتنے لوگ بغیر کسی گھوس دیے کے لیے، حالانکہ تو ان کا حق تھا، کسی کو بھی گھوس دیے بغیر ملا ہی نہیں۔ اب سی ایم یہاں بیٹھا تو بھی بول دو میرے کو کیا پڑی ہوئی ہے، میرے کو تو ملا نہیں، چھین لینے کا ڈر تھوڑا ہی ہے، انہیں دیا بھی تو بول دو کیونکہ میں محتاج نہیں ہوں۔ حق بولنے کے لیے پیچھے ہٹنے یا ڈرنے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ آٹو دے رہے ہیں بولے، کسی آٹو والے کو آٹو بغیر کسی رشوت کے نہیں ملا ہے۔ جتنے غریبوں کو مکان دیے جا رہے ہیں وہ مکانات جو مل رہے ہیں پیچھے رشوت لینے والوں کے بازار گرم ہے۔ بہت سوں کو پلاٹ دیے گئے اس کے پیچھے رشوت کا بازار گرم ہے۔ بہت سوں کو بینک کا قرض دلایا گیا جس پر بعد میں معافی کا اعلان آتا ہے، اس میں بھی کھائے بغیر نہیں دیا گیا ہے۔ ارے یہ تو حکومتی کام تھے جو عوام کے لیے تھے، بغیر کسی مفاد کے اگر کر دیتے تو آپ تھے ہی اس کام کے لیے، تنخواہ اسی کام کی لے رہے، سی ایم کی بھی تنخواہ ہے، ایم ایل اے ایم پی کی بھی تنخواہ ہے، کائی کی تنخواہ لے رہے ہو پھر؟ کھائے بغیر کریں گے نہیں جناب۔ حالانکہ ہمارے سامنے بہترین راستہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دیا، منصب عطا فرمایا، تو اللہ کا قرب پانے کا اس کو ذریعہ بناؤ۔ کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے عہدے کا صحیح استعمال، حق والے کو حق دلا سکتے ہو تو ٹھہر کر دلا دو، اللہ تمہیں قیامت کے دن عطا فرمائے۔ نمبر 1،
اجر عطا فرمایا جائے گا حدیث کے الفاظ میں۔ نمبر 2، تم یہاں لوگوں کے کام بناؤ، اللہ قیامت میں تمہارے کام بنائے گا، بلکہ یہاں کچھ لوگوں کے کام بناؤ، اللہ یہاں بھی تمہارے کام بنائے گا، وہاں بھی تمہارے کام بنائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں لکھا ہے، فرمایا کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے کام آ جاتا ہے، ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے صرف کام آ جاتا ہے، تو اس کام آ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے حق میں 72 مغفرتیں لکھی جاتی۔ کتنی؟ 72 مغفرتیں، 71 اس کی قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھی جائیں گی، اور ایک سے اللہ رب العزت اس کی دنیا کی زندگی کے پورے کام بنا دیں گے۔ بہترین تعویذ دیوں آج کی تاریخ میں، ابھی گیا دماغ ادھر، لوگ آتے ہیں مول صاحب ایسا تعویذ دو، بولے میرے کام بن جانا پورے۔ بھائی تم کسی کے کام آ جاؤ، اس کے بعد پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، کیونکہ کام بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، میں تمہارے کام بناؤں گا، تو اس سے بڑا تعویذ کون سا ہے؟ کسی کے کام آ جاؤ مال کے ذریعے سے، کسی کے کام آ جاؤ عہدوں کے ذریعے سے، اور کبھی کسی کے کام آنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے اوقات دینے پڑتے ہیں، وقت دو، صلاحیت دو، اس کے نتیجے میں حق تعالی جل شانہ کی جانب سے یہ عنایات ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں اور مقصد تخلیق کو پورا کر رہے، اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ ہمارے سامنے ایک کٹھن مرحلہ تھا لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، اس موقع پر بہنیں بھی ہوں گی، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اور الفاظ تھوڑے میرے ایسے لگیں جو شرم و حیا کے خلاف دکھیں تو معذور سمجھیں، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں۔ لاک ڈاؤن کا حال ایسا ہے، سب کو معلوم ہے، نہ تجارت چل رہی تھی، نہ زراعت چل رہی تھی، نہ ملازمت چل رہی تھی۔ کچھ بچیاں ہیں جو آئی ٹی میں کام کرنے والی ہیں، مختلف آفیسز میں ورک کرنے والی ہیں، وہ کمپیوٹر چلانا جانتی ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی کام نہیں آتا۔ حال ہی میں رامے بولی کے علاقے میں ایک مکتب کا ہم نے آغاز کیا، تو وہاں بھی میں نے یہ سنایا تھا۔ تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو سیلریز ملتی ہیں، عورتیں صرف باہر اس وقت جاتی ہیں، بیشتر بالخصوص مسلم گھرانے کی، غیر مسلموں کے پاس سب کماؤ سب جماؤ، سب اپنی خواہشات پر لگاؤ، لیکن مسلمانوں کے پاس بلا ضرورت نہ جاؤ، ضرورت ہے تو جاؤ، ہے نا بھائی؟ تو اس وجہ سے جتنی مسلم خواتین اس فیلڈ میں کام کرنے والی تھیں، ان میں سے بہت سی وہ تھیں جن کے پاس جمع پونجی کچھ نہیں تھی۔ ادھر سیلری آئی، ادھر بھائیوں کی فیس بننا تھا، ادھر چھوٹے بہنوں کی فیس بھرنا تھا، اسکول کی کتابیں دلانی تھیں، جناب والا ان کے اپنے کھانے پینے کا ساز و سامان لانا تھا، گھر گھرستی انہی کے کمانے پر چلا کرتی تھی۔ کمانے والے بہت سے گھرانوں کے نہیں تھے، بلکہ ایسے بھی گھرانے تھے کہ وہ متوسط کہلاتے تھے، لیکن اس بیماری نے انہیں کنگال بنا دیا تھا۔ کرونا نے
بہت سے متوسط گھرانے کے لوگوں کو کنگال بنا دیا۔ یقین جانیں غوث بھائی ہوتے تو شاید یہاں پر میری شہادت دیتے، وہ عمرے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے راتوں رات گھر بک گئے، کیوں؟ آدمی کی جان بچ جائے، صاحب ہاسپٹلائزڈ ہے۔ خریدنے والا کون تھا؟ لوگوں کو آنا جانا منع تھا، کسی سے مل نہیں سکتے تھے، رشتے ناتوں میں فون کر لیے کہ صاحب ہمارا گھر ہے، لے لو، ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، دے دو۔ شوہر ہمارا، بھائی ہمارا، بیٹا ہمارا، باپ ہمارا دواخانے میں ہے۔ یہ تو موقع کا فائدہ اٹھانے کی اکثر طبیعت بنی ہوئی ہے، تو بہترین چانس سمجھ کے خرید لیے، گھر بیٹھے مل جا رہا، سب کے سائنا کرا کے پیپر لا کے دے دو، پیسے لے کے جاؤ۔ گھر بک گئے، علاج پر پیسہ لگ گیا، خود نوکری کو نہیں جا سک رہے، سیونگز نہیں ہے۔ تو بعض بچیاں اس قدر مجبور ہو گئیں کہ اپنے گھر کی ضرورت معاش کو پورا کرنے کے لیے، کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاب کی تلاش میں نکلیں، تو ان کو کوئی جاب دینے والا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کاروباری نہیں ہے، کون دے گا جاب؟ ایسا ماحول تھا کہ انسانیت شرمسار تھی۔ ایسے میں ہوس پرستوں کی گندی نگاہوں نے ان کی حیا کا دامن تار تار کر دیا۔ کھانے کے چند لقموں کے لیے انہیں اپنی عفتوں کا سودا کرنا پڑا۔ اس کا پورا ریکارڈ ہے میرے پاس۔ کئی بچیاں ہیں جن کا انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا کہ مردانہ کوئی نہیں، باپ تھا کرونا میں فوت ہو گیا، کوئی اور ہے نہیں، جو تھا اس کے علاج میں لگ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، اس کے سوا ہمارے پاس راستہ نہیں، لاؤ آپ دو، ہم گھر بیٹھ جائیں۔ یہ ہے موقع، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کسی کے کام آ جاؤ اپنا مال دے کر، اور اپنے لیے اللہ کے قرب کا راستہ چن لو۔ اس موقع سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو موقع دو کہ وہ کچھ ہنر سیکھ لیں، کہ انہیں گھر چھوڑنا نہ پڑے۔ وہ گھر بیٹھ کر سیون کا کام کر سکتی ہیں، مہندی ڈیزائننگ کا کام کر سکتی ہیں، اور چھوٹے موٹے کام جو گھر میں بیٹھ کر کیے جا سکتے ہیں، ایسے فنون اگر ان کو سکھا دیے جائیں تو ایسے خدا نہ کرے کبھی حالات آئیں، اگر ایسے حالات آئیں گے تو کم از کم ان کو اپنی عفت کا سودا تو نہ کرنا پڑے گا۔ سکھانا چاہیے فنون۔ خدمت کا ایک شعبہ یہ ہے کہ آپ ایسے فنون سکھانے کے کام شروع کر دو، یہاں صلاحیت لگتی ہے، یہاں وقت بھی لگتا ہے، یہاں مال بھی لگتا ہے، لیکن کتنی بچیوں کی عفت محفوظ ہو جائے گی؟ کرو۔ اخرجت للناس، ہیں تم اسی لیے کہ لوگوں کی نفع رسانی کا کام کیا جائے۔ بہت تلخ حقیقت عرض کر رہا ہوں، باہر تو باہر ہے، اندر کا رونا یہ ہے کہ بیسیوں ماں باپ ایسے ہیں جن کے تکیے صرف روتے روتے بھیگ جاتے، کوئی ہمدردی کرے تو پھٹ پڑتے ہیں، غم پوچھ لے کوئی تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ، صاحب جس اولاد کے لیے سب کچھ لٹا دیا، آج وہی اولاد میرے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ یہ ہے تلخ حقیقت معاشرے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، لوگ دوڑے دوڑے علماء کے پاس جاتے ہیں، صوفیاء کے پاس، اولیاء کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ فرمایا کہ کرانا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مگر ایک جملہ کہتا ہوں اس کو سمجھو،
ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا. کچھ وہ کر جاؤ کہ لوگوں کے دل سے دعا نکل جائے. تمہارے سارے کام تمہارے گھر میں بن سکتے، باہر کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر تم یہ سیکھ جاؤ کہ دعا کیسے لیں، ماں کی خدمت کرو، پھر دیکھو اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی تمہاری دنیا بھی سنوارے گی اور تمہاری آخرت بھی بنا دے. باپ کی خدمت کرو، پھر اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں براہ راست عرش معلیٰ تک پہنچیں گی اور ہماری دنیاوی اور اخروی ترقیات کا ذریعہ بنے گی. کسی شدید ترین تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کے پاس جاؤ اور اس کے غم کا مداوع کرو، پھر دیکھو اس کے سامنے کھڑے رہ کر اس کے دل سے جو دعا نکل رہی ہوگی وہ تمہارے لیے یہاں سرور و انبساط کا باعث ہوگی اور وہاں درجات کا باعث ہوگی. یہاں پر ایک ہنسی کی خاطر لافٹر شوز جاتے ہیں، نہیں جاتے. ہمیں بہت پتہ ہوتا ہے مگر بہت چھپا چھپا کے بولنا پڑتا ہے. نہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ مول صاحب سب دیکھ ہی چکیں گے ان کو، نہیں تو اتنا کیسا معلوم بولتے ہو. جو یہ ون مین شوز ہوتے ہیں، لافٹر شوز ہوتے ہیں، جس میں ہنسانے کے لیے صرف چند گھنٹے چند منٹ ہزاروں کا ٹکٹ لے کر آدمی جا رہا ہے. کیوں یار؟ ہمیشہ لٹکا ہوا چہرہ، تھوڑا ہنس لیں گے زندگی آ جائے گی. اور وہاں پر کسی کی تنقید بھی ہو رہی ہے ہنسانے کے لیے، کسی کو برا بھلا بھی بولا جا رہا ہے، کسی کے عیب بھی اچھالے جا رہے ہیں. ہنسانا منع نہیں ہے لیکن جھوٹ بول کے نہیں ہنسا سکتے، لیکن وہاں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. ہنسانا منع نہیں ہے لیکن کسی کی تنقید نہیں کر سکتے، کسی پر تنقیص نہیں کر سکتے آپ، لیکن وہاں وہ سب کچھ ہوتا ہے. اور وہاں تھوڑی دیر ہنسنے کے لیے آدمی جا رہا ہے. کیوں؟ تھوڑی خوشی ملے. اس تھوڑی سی دیر کی خوشی اور ضحک کے لیے آدمی اپنا مال بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، لیکن باہر نکلتا بھی ہے تو صرف تھوڑا یوں کر کے نکل جاتا. کیوں؟ وہ خوشی دائمی نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے واسطے ہنس لیے، باہر نکلنے کے بعد میں پھر وہ دائمی نہیں رہے. لیکن جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو اور اس کے دل سے دعا نکلے، پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیفیت میں کیا سرور و انبساط ہوتا ہے. ایک شخص ہاسپٹلائز تھا. اس موقع پر ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ صاحب وہ تمہارا ٹائم آ گیا، کیا تو بھی کرنا ہے تو کر لو، آخری ٹائم ہے تمہارا. بالکل بڑا مالدار آدمی تھا. اس نے سوچا یار جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، اور وہ صرف اس طرح کے ہنسنے ہنسانے کی محافل کو جمع کرتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا کوئی ہنسا دے، خوش کر دے تھوڑا سا. زندگی اس نے صرف پیسہ جمانے میں لگائی ہے. کبھی فرحت کس کو کہتے ہیں، انبساط کس کو کہتے ہیں، سرور کسے کہتے ہیں، مسرت کسے کہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. کیوں؟ بس پیسہ پیسہ پیسہ، یہ کرو اتنا آئے گا، یہ کرو اتنا آئے گا، یہ کرو اتنا آئے گا. اسی میں ساری زندگی لگا دی. لیکن نکل گیا کینسر کا مریض. اطباء نے کہا کہ اب تم جانے والے ہیں، کیا تو بھی کر لو، کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا سوچتا، کہاں لگاؤں، اتنا رکھا ہوا ہے. تو اس وقت میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو چل کے، حج کچھ بھی نہیں، اب جمانے کا اب ٹائم تو ہے نہیں، جو ہے وہ جتنا ہے کہ کافی ہو جاتا، جتنے دن بھی بچے ہوئے ہے سو پیسوں کو ذرا صحیح جگہ لگا کے دیکھیں گے کہیں تو بھی. کہ ایک اولڈ ایج ہوم کو گیا. اولڈ ایج ہوم، بیت المعمرین، بیت الضعفاء، بڈھوں کا گھر. وہاں جانے کے بعد دیکھا یار کوئی چل نہیں سک رہا ہے، کوئی اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتا، آسرے اور سہارے سے بھی نہیں چل سکتا. تو پیسہ تو بہت تھا. اس نے ایک کال کیا
کال کرنے کے بعد میں بہت بڑی وہ جو سائیکلیں ہوتی ہیں نا معذورین کے چلانے کی، ویل چیئرس، اس کو منگا کے سب میں ایک ایک اس نے تقسیم کیا۔ تو اس وقت میں ان لوگوں نے جو دعائیں دی ہیں، اس شخص کا بیان یہ ہے کہ میری زندگی میں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ان کی دعائیں سن کے ہوئی۔ کیوں؟ اللہ نے رکھا ہے بھائی، خدمت میں حق تعالیٰ نے دنیا کے اندر سرور و انبساط رکھا، اور خدمت میں حق تعالیٰ نے آخرت میں اجر رکھا ہے، اور ہم نکالے گئے ہیں خدمت کے لیے ایک دوسرے کی۔ اور یہ خدمت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر بے غرض ہو تو نفع رسانی ہے، یہ بے غرض ہونا چاہیے۔ یعنی میں یہ دیا تو انہوں وہ دینا، میں یہ کرا تو انہوں وہ کرنا، میں ایسا کرا تو انہوں ویسا کرنا، یہ غرض آ جاتی ہے۔ جب یہ آتی ہے پھر اتحاد نہیں رہتا، اتفاق نہیں رہتا۔ بے غرض میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میرے مولا کے لیے۔ جب خدمت کے اس شعبے کو بندہ رضائے مولا کے لیے اپناتا ہے تو پھر حق تعالیٰ کو دور نہیں پاتا، قریب ہی مولا موجود ہے۔ ہم تلاش کر رہے ہیں ساری کائنات میں، ماں باپ کی خدمت کر لو، وہیں اللہ مل جائیں گے، ان کی دعائیں تمہیں مولا سے قریب کر دیں گی۔ رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کے کام آ جاؤ، وہیں اللہ مل جائیں گے۔ بسا اوقات اللہ کی نوازشات خدمت پر اتنی ہوتی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک تھوڑی سی مادی مثالیں میں نے دی اور سمجھایا ہے، تھوڑی روحانیت کی طرف بھی 1-2-4 منٹ آپ کو لے چلوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا مرض الوفات شروع ہو گیا، یعنی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اب میرا وقت اجل آ گیا ہے۔ تو جتنے ان کے قریب ترین لوگ تھے، جن کو یوں کہہ لے کہ صاحب برس ہا برس تک شیخ کی خدمت کرنے والے، اور برس ہا برس تک ان کی تعلیمات لینے والے اور اس پر عمل کرنے والے، اور بڑے مجاہدات اور بڑی ریاضتیں کرنے والے، بعد میں چل چلا کر ایک خادم آیا تھا، اس کو بھی حضرت نے استبل میں رکھا دیا تھا کہ جاؤ میرے گھوڑے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کر لو وہاں رہ کر کے۔ اللہ کی رضا کے خاطر وہ گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرنے لگ گئے۔ تو اس وقت چونکہ یہ آخری وقت ہے، حضرت کس کو اپنا جانشین قرار دیں گے، سب کی نگاہیں اس طرف لگی ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر حضرت نے ان کو بلوایا، جاؤ استبل میں ایک آدمی ہے اسے بلاؤ۔ اسے اپنے قریب بلایا، پھر دل سے ان کے لیے دعا نکلی، پھر ان کے حق میں ارشاد فرمایا کہ میں اسے اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ استبل میں کام کرنے والا ہے، ہم تو برس ہا برس سے حضرت سے علم لے رہے ہیں اور لوگوں کو علم بانٹ رہے ہیں، اور حضرت کا فیض ہمارے ذریعے سے جل رہا ہے، یہ ایک استبل کے ملازم کو اٹھا کر کے اجازت اور خلافت دے دی۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا۔ تو اس وقت شیخ نے اپنے جس کو جانشین بنایا ان سے کہا کہ آؤ میری جگہ میرے مصلی پر بیٹھو اور آج تم واز کرو گے۔ حضرت کا آخری وقت ہے، پیچھے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے جانشین سے فرما رہے ہیں کہ اب تم واز کرو گے۔ اب اس وقت جب انہوں نے واز کرنا شروع کیا تو وہ برس ہاں برس کے جو مریدین، منتسبین اور سالکین اور علم تصوف لینے والے تھے، وہ سب عش عش کرنے لگے، کہنے لگے یار تصوف کی اتنی باتیں تو ہمیں بھی نہیں پتہ۔ ارے صاحب وہ استبل میں بیٹھتا تھا، اسے کیا ملا؟ انہیں شیخ کے دل سے نکلنے والی دعا نے کچھ نہیں کو بہت کچھ بنا دیا ہے۔ یہ خدمت کیوں کی؟ آئے تھے مولا کے لیے، حکم تھا شیخ کا، شیخ کے حکم کی تعمیل میں ایک کام پر اپنے کو لگا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز فرما دیا اسباب اور ذرائع سے، پھر الہامی صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے شرح صدر فرما دیا اور ان کے سینے کو کھول دیا۔ روحانیتیں ملتی ہیں خدمتوں سے۔ جتنے خلفاء ہوئے ہیں بیشتر دیکھا گیا ہے کہ وہ خدام میں سے رہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے خدمت کے ذریعے سے وہ اتنا ہی زیادہ مستحق کہلاتا ہے۔
حالانکہ اس سے زیادہ علم والے بظاہر دوسرے نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ صلاحیت والے بظاہر دوسرے نظر آتے ہیں، لیکن خادمین کو اللہ تعالیٰ چن لیتے۔ یہ راستہ ہی قرب خدا کا ہے، اور قرب خدمت کے ذریعے سے۔ تو یہاں خدمت کے کچھ شعبے میں نے عرض کیے ہیں۔ ایک خدمت ماں باپ کی، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ایک خدمت ضرورت مندوں کی، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ایک خدمت انسانیت کے نام سے کرنا، ایسے فنون لوگوں کو سکھا دینا کہ اس سے ان کی حیا و عفت محفوظ رہے۔ ایک خدمت سلوک میں مشائخین کی، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے چلنا، اطاعت اور فرمانبرداری سمع و طاعت کے ساتھ چلنا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے عنایات ہوتی ہے۔ یہ ایک خاص پیرائے میں نہیں ہے، بلکہ عمومی اعتبار سے ایک سوال بنایا میں نے اور اس کے جوابات دیے۔ وہ سوال کیا، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے سہل اور قریب ترین راستہ کون سا ہے؟ یہ میرا سوال میں نے بنایا۔ اللہ سے قریب ہونے کے راستے بہت ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو مال کے ذریعے سے لوگوں کے کام آؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دیا تو لوگوں کی سفارشیں کر کے ان کے کام بنا کر لوگوں کے کام آؤ، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا، عہدہ بھی نہیں دیا، تو صلاحیت دی ہوگی، وقت دیا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے وقت چاہتے ہیں، انہیں وقت دو۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے آپ کی صلاحیت چاہتے ہیں، انہیں صلاحیت دو۔ نتیجہ اللہ تمہیں وہاں ملے گا۔ بھوکوں کو کھلاؤ، اللہ وہاں ملے گا۔ ننگوں کو پہلاؤ، اللہ وہاں ملے گا۔ پیاسوں کو پلاؤ، اللہ وہاں ملے گا۔ جی، بیمار کی عیادت کرو، اللہ وہاں ملے گا۔ والدین کی خدمت، اللہ وہاں ملے گا۔ اسی طرح مشائخین کی خدمت، اللہ وہاں ملے گا۔ تو ایک جملہ بنتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین خدمت کے ذریعے سے بندے سے قریب ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اس لیے کہا جاتا ہے، محاورہ ہے نا، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے سلوک ہے خدا لینے کا نام۔ عبادت سے اللہ کو راضی کرو، کائے سے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے سے، اور مصطفیٰ کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے سے، اور انسانوں کو راضی کرو خدمت کے ذریعے سے۔ اور اس میں اللہ عبادت میں جو فرض عبادت ہے اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے سے قریب کرتا ہے، اور فرض عبادت میں خدمت بھی بسا اوقات فرض ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت، جیسے آپ کی بیوی بچے ہیں، ضرورتاً ان کی خدمت، اور اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، جو جتنا قریبی ہے وہ اتنا زیادہ حقدار ہے۔ مال کے اعتبار سے بھی ہے، ویسے ہی جسم کے اعتبار سے بھی ہے۔ کبھی مال کے ذریعے سے خدمت ہوتی ہے اور کبھی جسم کے ذریعے سے، کبھی وقت اور صلاحیت دینا ہوتا ہے، اور کبھی اپنے عہدے اور منصب کے ذریعے سے انہیں فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جو حق تعالیٰ کو پانے کے لیے بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں شرط ہے، شرط کیا ہے؟ مفادات سے نکل جانا، اغراض سے نکل جانا۔ مفاد کے ذریعے، مفاد کے ساتھ خدمت کرے گا، یا کسی غرض کے بعد غرض سے خدمت کرے گا، اب خدا تعالیٰ کو پانے کا خیال ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ بسا اوقات اس میں بھی ملتا ہے۔ مثلا علماء امت ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، یہ امامت کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ دین کی خدمت ہی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہی ہے، وہ نبی کی اطاعت ہی ہے، وہ قوم کی خدمت ہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اگر وہ اجر لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، مدارس میں اساتذہ، مساجد میں ائمہ و مؤذنین، یہ خدمت کرنے کے بعد اس کے باوجود یہ پیسے ان کے وقت کے ہیں، ان کی عبادت کے نہیں، یہ پیسے ان کے وقت جو انہوں نے دیا ہے، ریزرو آپ کے لیے اپنا وقت کیا ہے، یہ صرف اس کے ہیں۔ آپ ان کی دینی خدمات کا کیا دے سکتے؟ ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور امام کے بارے میں ہے کہ ان کے بچے کو
بچپن میں ایک استاد نے بسم اللہ سکھائی، غالباً امام صاحب کا یہ قصہ ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ بچے نے کہا کہ ابا جان میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لی، تو اتنا خوش ہوئے کہ 1000 دینار، دینار بولے تو سونے کے سکوں کو بولتے، درہم بولے تو چاندی کے سکوں کو بولتے، 1000 دینار کی تھیلی اٹھائی اور ان کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ۔ بولے کہ حضرت یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ بولے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے میرے بچے کو کیا پڑھایا ہے، یہ 1000 دینار اس بسم اللہ کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بسم اللہ سکھانے کے لیے آپ نے جو وقت دیا ہے یہ اس کی قیمت ہے، باقی آپ نے جو بسم اللہ سکھایا ہے اس کا اجر میں نہیں دے سکتا، قیامت ہی مل لینا آپ اللہ سے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو امام جو پڑھا رہا ہے، مدرس جو پڑھا رہا ہے، ہم اس کی قیمت کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو دلا رہا ہے وہ قیامت میں جا کے ہی پتہ چلے گا کہ کیا دلا رہا ہے۔ یہاں صرف ان کے جو اوقات ریزرو ہوتے ہیں، ان ریزرو اوقات کا کچھ تھوڑا سا معاوضہ ان کو ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اتنے تھوڑے میں تو ہمارے بچوں کی کیا بولتے پاکٹ منی نہیں ہوتی، اتنے تھوڑے میں بیچارے گزارا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں خدمت کرو، بہت سے مواقع لو۔ اور دوسری چیز ضمناً میں نے عرض کی، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کروانے کے مقابلے میں دعا لینا زیادہ مفید ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آج کل لوگ پیروں کے پاس، علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں صاحب ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ بے شک کرائیے، وہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس سے اچھا ہے کہ ماں کو راضی کرو نا، اس کی دعائیں تمہارے کام بنائے گی۔ باپ کو راضی کرو نا، اس کی دعائیں تمہارے کام آئیں گی۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو نا، اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں تمہارے کام آئیں گی۔ بچوں کی صحیح تربیت کرو، وہ تم مریں گے تو تمہارے لیے دعائیں مغفرت خود کریں گے اگر ان کی دینی تربیت کی ہوگی۔ تو یہ ہے کچھ کرنے کے کام۔ تو عنوان بنا لو، ہمیں سلوک میں اللہ کو پانے کے لیے جس راستے کو چننا ہے وہ راستہ عبادت خدا، اطاعت مصطفیٰ اور خدمت خلق ہے۔ 3 جملے یاد رکھیں گے، عبادت خدا، اطاعت مصطفیٰ اور خدمت خلق ہے۔ اگر یہ 3 کام کرو گے اللہ رب العزت کو اپنے سے قریب پاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ذہن پر آ رہی ہیں، لیکن وقت پورا ہو جانے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ بھائی مختصر یہ 3 باتیں یاد بھی رہ جائیں بطور سبق، تو انشاءاللہ یہ کافی ہو جائیں۔ کلمات